بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی شہزادے کے انتقال پر ابو لہب، عقبہ بن معیط، عاص بن وائل وغیرہ کفار دل آزار جملے کہنے لگے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں، جب فوت ہوگا تو اس کا نام مٹ جائے گا۔ ان کفار کے جواب میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے سورہ کوثر نازل فرمائی، اور اس سورت کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت میں خیر کثیر یا حوض کوثر دیے جانے کی بشارت سنائی گئی، اور دنیا میں بھی یہ بشارت دی گئی کہ صرف نرینہ اولاد کے نہ رہنے سے آپ کو مقطوع النسل یا مقطوع الذکر کہنے والے حقائق سے بے خبر ہیں۔ آپ کی نسل نسبی بھی ہے اور انشاءاللہ دنیا میں تا قیامت باقی رہے گی، اگرچہ دختری اولاد سے ہو، اور نسل معنوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان جو در حقیقت نبی کی اولاد معنوی ہوتے ہیں، وہ تو اس کثرت سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء کی امتوں سے بڑھ جائیں گے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے نزدیک مقبول اور مکرم و معظم ہونا بھی مذکور ہے۔ لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل ہے۔ ایک قوی قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے، چنانچہ حضرت ابو داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ نے سورہ کوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ یوں تو قرآن پاک کا ایک ایک لفظ بابرکت اور رحمتوں بھرا ہے، لیکن سورہ کوثر کو اللہ پاک نے بہت ہی نعمتوں اور بابرکتوں سے نوازا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والوں کو بے شمار فائدوں سے نوازا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو اللہ پاک بے شمار برکتوں سے نوازتا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے انسان کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس شخص کو یہ ڈر ہو کہ اس کا دشمن اس کو نقصان پہنچائے گا تو اسے چاہیے کہ سورہ کوثر کی تلاوت کیا کرے، انشاءاللہ خدا اس کی حفاظت فرمائے گا۔ جو بندہ سورہ کوثر کی ہر روز تلاوت کرنے کو اپنا معمول بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے رزق کی حفاظت بھی فرمائے گا، اس کا مال و دولت چوری ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص پسند کی شادی کروانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سورہ کوثر کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرمائے گا۔ کسی شخص کے جسم میں درد ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ زیتون کا تیل لے کر اس پر 21 بار سورہ کوثر پڑھ کر دم کیا جائے، اس کے اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، پھر اس تیل کے ساتھ متاثرہ حصے پر مالش کرنے سے اللہ پاک اس شخص کے مرض کو بہت جلد دور فرما دیتا ہے۔ اگر میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ختم نہ ہوتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ سورہ کوثر کو پڑھ کر میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں کھائیں، تو انشاءاللہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور ان کے درمیان محبت پیدا ہونے لگے گی۔ اگر ان کے درمیان لڑائی جھگڑے بہت ہی زیادہ بڑھ گئے ہوں تو اس عمل کو مسلسل 1 ماہ میں 4 بار کرنا ضروری ہے۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے گی۔ اگر کسی بندے کو رزق کی تنگی ہو تو اسے چاہیے کہ تہجد کی نماز کے بعد 41 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کو 40 دن تک اپنا معمول بنا لے۔ اس کے درمیان اول و آخر
11 بار کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ اس شخص کے رزق میں اضافہ ہوگا، اس کی کمائی میں اللہ برکت ڈالے گا۔ اگر کوئی نرینہ اولاد کا خواہش مند ہو تو جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے بعد 3 دن مسلسل میاں اور بیوی روزے رکھیں۔ ان کو چاہیے کہ افطاری سے پہلے 7 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر دودھ پر دم کریں، اس دودھ سے دونوں میاں بیوی افطاری کریں۔ رات کو دونوں میاں بیوی ہم بستر ہوں، اس سے جو حمل ٹھہرے گا انشاءاللہ نیک بیٹا پیدا ہوگا۔ اگر کسی بندے نے کسی کا قرض دینا ہو تو وہ بندہ اپنے قرض کی وجہ سے پریشان ہو اور اس کو سمجھنا آتی ہو کہ وہ کہاں سے اپنا قرض اتارے گا تو اسے چاہیے کہ 40 دن تک 40 مرتبہ ہر روز اول و آخر 40 بار کوئی بھی درود و شریف پڑھے تو انشاءاللہ ان کا قرض بہت جلد اتر جائے گا۔ اللہ پاک مقروض کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا جس سے ان کا قرض اتر جائے گا۔ اگر کسی طالب علم نے امتحان دیا ہو تو وہ پریشان ہو کہ اس کے نمبر کم آئیں گے تو اسے چاہیے کہ 3 بار سورہ کوثر اول و آخر 3 بار کوئی بھی درود و شریف پڑھے، انشاءاللہ وہ طالب علم اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ اگر کسی کو نظر لگ جاتی ہو اور اس کی نظر نہ اترتی ہو تو اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مشکل آتی ہو، اسے چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورہ کوثر 1 بار پڑھے اور اس کے اول و آخر کوئی بھی درود شریف 7 بار پڑھے۔ اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھا جائے تو اللہ پاک اس بندے کو حاسدوں کی نظر سے محفوظ رکھے گا، اس کے کام میں سب مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ اگر کسی بندے نے کوئی خاص مراد مانی ہو اور وہ پوری نہ ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ کوثر کو 7 مرتبہ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سجدے میں جا کر دعا کرے، انشاءاللہ بہت جلد ہی اس کی مراد پوری ہوگی۔ اگر کسی بندے کو ناجائز گرفتار کیا ہو اور اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی پیشی سے 7 دن پہلے ہر فرض نماز کے بعد 11 بار سورہ کوثر پڑھے اور اس عمل کے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھا جائے۔ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر پھیرے، اپنی رہائی کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ وہ جیل سے رہا ہو جائے گا۔ اگر کسی کا کاروبار بند ہو چکا یا اس کا کام بہت کم ہو چکا تو اسے چاہیے کہ اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے ہر روز 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے۔ یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو ترقی نصیب فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص دولت اور وقار حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت کے بعد سورہ کوثر پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس شخص کو بہت ہی جلد عزت اور وقار حاصل ہو جائے گا۔ اگر کسی بندے کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہو تو اس بندے کو چاہیے کہ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر اول و آخر کوئی بھی درود و شریف پڑھے۔ اس عمل کے بعد اپنے عہدے کی بحالی کی اللہ سے درخواست کیا کرے تو اللہ پاک بہت جلد اس کو اس کے عہدے پر بحال کر دے گا۔ اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اس کا اچھا رشتہ نہ ملتا ہو تو اس لڑکی کو چاہیے کہ جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد 41 بار سورہ کوثر کو پڑھے اور اول و آخر کوئی بھی درود و شریف پڑھا جائے۔ اس عمل کے بعد اپنے لیے دعا کریں تو اللہ کے کرم سے جلد اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ سورہ کوثر کی تلاوت ہر مشکل کام کے حل کے لیے کی جا سکتی ہے۔ اس سورت کی برکت سے اللہ پاک انسان کی دعا بہت جلد قبول فرماتا ہے اور اس بندے کی مشکل کو حل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما دے۔